وحی کتنی اقسام ہیں، سخت ترین قسم کون سی ہے؟ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کون سی قسم اترتی تھی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی آمد کا علم کیسے ہوتا تھا؟ کیا وحی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی تھی؟ یہ سوالات ہیں جن کے اوپر 3 گھنٹے کم از کم لیکچر دینے کی ضرورت ہے، مگر سائل نے پتہ نہیں کیوں یہ سوال کر دیا ایسے موقع پر، حالانکہ اپنی ضرورت کے سوالات جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علامہ امام حسین حلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے کہ 43 قسم کی وحی ہے کہ جن طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ اور سوال کیا ہے کہ سب سے سخت کو صورت کون سی ہوتی تھی؟ سب سے سخت صورت وہ ہوتی تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لباس بشریت کے اندر ہوتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ حالت ملکیت میں وہ لباس ملکیت میں ہوتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ وہ مناسبت جو بین المتخاطبین ہوتی ہے وہ کم رہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ صورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی تھی۔ سرکار کو وحی کی آمد کا علم کیسے ہوتا تھا؟ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی تھی کہ سرکار کے پاس وحی آئے اور اللہ تعالیٰ سرکار کو اس بات کا شعور کرا دے کہ وحی جو ہے وہ آ رہی ہے اور جو کچھ آ رہا ہے وہ وحی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی۔ مختلف طریقے تھے اس کے، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہوا ہے کہ جس وقت وحی آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اس طرح آواز سنتے تھے جیسے کہ کوئی گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یعنی یہ یقین یہ نہیں ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح ہی وہ باقاعدہ ہوتی تھی، لیکن اس کو ہمارے سمجھانے کی خاطر جو ہے وہ سلسلۃ الجرس کا لفظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر استعمال کیا، گھنگرو کی آواز۔ تو یقیناً وہ جو کچھ بھی ہے وہ میوزک کے طرز پر وہ ہرگز نہ تھی، بلکہ کوئی ایسی کیفیت تھی کہ جس کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انفرادی انداز میں اس کو محسوس کرتے تھے، اور اس کو محسوس کرتے ہی سرکار سمجھتے تھے کہ اب وحی آ رہی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعلق جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے منقطع فرما لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کے ساتھ اس طرح متوجہ ہو جاتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نظر آئے، کیونکہ وحی کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، در حقیقت وحی اللہ تعالیٰ کے پیغام کا نام ہے۔ تو پیغام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لکھا ہوا پیغام آنے کا رواج پڑ گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لکھنے کا رواج ہی بہت کم تھا، شاذ و نادر ہی کوئی لکھتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے پاس آتے رہے ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ وہ پیغامات جو ہیں وہ بغیر لکھائی کے، لکھے ہوئے کے بغیر آتے رہے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ زبانی اسی طرح پیغام آتے رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی جو پیغام آئے ہیں تو وہ پیغام اگر وہ کلام کی شکل میں ہے تو اب کلام تو ایسی چیز ہے کہ جس کو جو دیکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ سننے کی چیز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارکہ سے اس کو حضور کو اس کا ادراک ہو جاتا تھا، اس کا شعور ہو جاتا تھا۔ اور اگر کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وحی کو جو کلام کی شکل میں ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کی شکل میں ہے اس کو خرق عادت کے طور پر دیکھ بھی لیں تو یہ بات بھی امر محال نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ قوتیں عطا فرمائی تھیں کہ جو چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں ان چیزوں کو بھی سرکار دیکھ سکتے تھے، جو چیزیں سننے کے قابل نہیں ان کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن چیزوں کو تم نہیں دیکھ پاتے، اور میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن چیزوں کو تم نہیں سن سکتے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد رفع علی الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا بھر کو اٹھا رکھا ہے، فانا انظر الیہا، میں دیکھ رہا ہوں دنیا کی طرف، دیکھ رہا ہوں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پیچھے فعل انظر کا لفظ،
فعل انظر کا ہے، اس کے تحت یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جو آئندہ قیامت تک ہوگا اس کو بھی اب دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ خرق عادت ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو معجزے کے انداز میں اور خرق عادت کے طور پر اگر دیکھ لیں تو اس سے کوئی امر ماننے نہیں ہے، مگر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ضروری آپ دیکھتے ہوں، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بات ہے۔ اور اگر وحی سے مراد بعض اوقات وحی کا لفظ بول کر تو لوگ فرشتہ مراد لیتے ہیں جو وحی لاتا ہے، اگر سائل کی مراد یہ ہے تو فرشتے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی دیکھتے تھے کبھی نہیں دیکھتے تھے، یہ کبھی دیکھنے کے ساتھ وحی ہوتی تھی اور کبھی بغیر دیکھنے کے ساتھ بھی وحی ہوتی تھی، اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔